قاری صاحب یہ بتائیں ہمیں کہ بنیادی جو ترمیم تھی وہ کیا تھی جس پر اعتراض تھا آپ کو؟ کیا چیز گورنمنٹ چاہتی تھی، یعنی مسلم لیگ چاہتی تھی منوانا یا منظور کرانا، جس کی وجہ سے باقاعدہ کہا جناب جو حیدر صاحب ہیں ان کے سینیٹر، انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو ایسے دکھایا نہیں گیا، وہ کاغذ اور دستخط کرا لیے گئے. تو کیا چیز مسلم لیگ یا وزارت قانون آپ سے کرانا چاہتی تھی منظور، اور آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا اور پھر اس نتیجے پر پہنچے جو آج سامنے آیا؟ یہ جو کل جو بحث چڑھی اس پہ تو یہ تھا کہ الیکٹورل ریفارمز ہو رہی ہیں. الیکٹورل ریفارمز کا کام کافی عرصے سے شروع تھا اور اس پہ ساری جماعتیں ایک مشترکہ کمیٹی بنی ہوئی تھی بہت ہاؤسز کی، اس پہ کام کر رہے تھے. اس پہ بہت ساری شکوں کے جتنا بھی پورا ایکٹ ہے، الیکشن ایکٹ ہے، اس کی ایک ایک شک کو دیکھا گیا کہ بھئی پریکٹیکلی کام جب شروع ہوا، جب لا قانون بنا تھا تو اس کی روح کیا تھی، عمل ہوا تو اس پہ کیا کیا رکاوٹیں آئیں، ناؤ واٹ ٹو ڈو، اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. یہ کام پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور سے شروع تھا. اب جب یہ بل بنا، یہ بل کی شکل میں آیا تو اس کے اندر کوئی جدید بھی اگلے وقت کی ضرورتیں بھی آ گئی ہیں کہ ہمیں جو ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا دائرہ کار محدود کیا ہوا ہے اس کو بالکل محدود نہیں رکھنا چاہیے، اس پہ کچھ ونڈو دینی چاہیے. وہ ضروری عمل ہے اور ہو سکتا ہے اس کا تعلق اس سے بھی ہو کہ آئی ایم ایف کی جو معاہدہ ہے اس کی عمل درآمد کے لیے کچھ اختیارات ان کے پاس ہونے چاہیے. لیکن یہ سوال کل اٹھا کہ جی آپ نے ہمیں اس معاملے میں جو الیکٹورل ریفارمز کا باقی ایشو ہے اس پہ تو آپ نے ہمیں اعتماد میں دیا اور ہم اس پہ آن بورڈ ہے سارے، لیکن یہ آرٹیکل 230 جو ہے اس کا ایک ایشو ہے، اس کے اوپر کل اس میں بحث ہو گئی. ہماری طرف سے بھی لوگ بولے، جے یو آئی بھی، جماعت اسلامی بھی، اور پھر اس کے اوپر کل رات کو ساری تفصیلی بحث کرنے کے بعد جو سوال اٹھانے کی وجہ بنی، یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا اور آپ نے مان لیا کہ بس ٹھیک ہے جی آپ نے مشورہ کر دو. اختیارات کی نوعیت کیا ہوگی، کتنے اختیارات دینے چاہیے، کتنے اختیارات ضروری ہے، اس حد تک ان کو لمٹ کیا جائے. 2 آرٹیکل تو جو سب آرٹیکل ہے وہ اڑائے گئے ہیں، ایک کو اس میں سافٹ کیا گیا ہے. میں کیونکہ ہاؤس میں اس طرح نہیں بیٹھتا جی، مجھے اس کی ساری تفصیل کا نہیں پتا، لیکن جو میجر تحفظات تھے وہ بڑی حد تک ایڈریس ہوئے ہیں اور جماعتوں نے اتفاق سے اس کو ووٹ دیا. صحیح. اچھا قاری صاحب، یہ جو ہو گیا اچھا ہوا، لیکن ایک معاملہ چل رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کی نامزدگی کا، اور آپ کے حوالے سے یہ بات چل رہی تھی کہ شاید زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ پیر پگاڑا صاحب کو صدر وہ بنا دیا جائے، نگران وزیر اعظم. تو یہ کہاں تک سیریس موو تھی اور کہاں ایک کائٹ فلائنگ تھی؟ کیونکہ جن لوگوں نے یہ خبر دی انہوں نے بھی اصرار کیا کہ یہ وزیر اعظم آفس سے خبر نکلی. دوسرا احسن اقبال صاحب اور محمد زبیر صاحب نے، احسن اقبال صاحب تو سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ کے، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بہترین انتخاب ہوگا جناب اسحاق ڈار صاحب کا. تو مسلم لیگ اس پر یہ کیوں چاہتی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے؟ ارشاد صاحب، پہلی گزارش یہ ہے کہ میں نے بالکل نہیں کہا کبھی بھی کہ آصف زرداری صاحب کی تجویز تھی یا خواب خیال تھا کہ پیر پگاڑا صاحب کو بنایا جائے. میرا تو کبھی ایسا کوئی بیان نہیں. آپ کا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے آپ کا، یہ تو میں نے نہیں کہا. میں نے یہ ضرور کہا کہ یہ سیاسی آفسز ہیں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا، اور ہائیسٹ آفسز ہیں وزراء کے. یہاں پہ سیاسی لوگ بیٹھنے چاہیے. جس طرح مختلف فیلڈز کے، جوڈیشری کے اندر، فوج کے اندر، سول ایڈمنسٹریشن کے اندر، سب جگہوں پہ ٹرینڈ لوگ اپنے اپنے کام کرتے ہیں. یہ سیاست بھی سیاسی ٹرینڈ لوگوں کا کام ہے اور یہ آفس سیاسی ہے یا سیاسی لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. اتفاق رائے کے اوپر بہت سارے سوال ہوئے، اس کا بھی جواب دیا گیا. تو یہ جو سوال تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کا، یہ کسی سنجیدہ طرف سے نہیں آیا. اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے. مطلب کل بڑی بحث تھی، اتفاق سے میں پہلے سن نہیں سکا تھا، پھر میں نے کل اسپیشلی وہ سنا. ڈار صاحب کی انٹرویو میں ان سے سوال ہوا کہ اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے قائم مقام، یہ ان کا خیال نہیں تھا لیکن ان پہ سوال ہوا، اگر آپ کو قائم مقام وزیر اعظم بنا دیا جائے
انہوں نے جواب دیا نہیں بھائی یہ مہربانی کرے آپ کسی اور کو بنا دیں. جی جی پھر سوال کیا ان پہ کہ نہیں فرض کریں آپ پہ یہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے, آپ کو یہ پابند کر دیا جاتا ہے, ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے, تو پھر آپ کیا کریں؟ تو انہوں نے نیچرلی یہی کہنا تھا, انہوں نے کہا جی مجھے آج تک جو ذمہ داری دی گئی ہے میں نے آسان طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے, اور یہی میرا وتیرہ ہے, میری کوشش ہے, باقی اللہ مالک ہے. اب اس کو یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے ڈینائی کیوں نہیں کیا, یہ اس طرح کی. لیکن اس میں قاہرہ صاحب اس میں احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, اس میں زبیر عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. احسن اقبال صاحب پہ بھی سوال ہوا کہ جی اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم ہو سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا بڑی بہتر چوائس ہو سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے کل بھی پروگرام میں کہا کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے تجربہ کار بندے ہیں, سیاست کا تجربہ رکھتے ہیں, اکانومی کا تجربہ رکھتے ہیں, ساری باتیں درست ہیں, اور اس وقت پاکستان کے وہ چند لوگوں میں ہیں جن کو اتنا ایکسپیرینس حاصل ہے, لیکن ان کا سیاسی وابستگی اس قدر زیادہ ہے اور ان کے اوپر سوالات ہیں, ساری جماعتیں ان کو ایگری نہیں کریں گی, ان کی ذات کو اس طرح کنٹروورشل نہ بنایا جائے, یہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے embarrassment بن رہی ہے. صحیح ہے. تو یہ نام ایسے ہی اٹھا تھا, اور اب یہ بہرحال یہ بھی ڈیبیٹ اوور ہو چکی ہے. اچھا صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید الیکشن یہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کے 90 دن میں بھی نہ ہو سکیں, اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اور دوسرا جو شروع میں نے پوچھا تھا کہ اگر نگراں وزیر اعظم کو ہنگامی نوعیت اور روزمرہ کے اختیارات کے متعلق اختیارات مل گئے ہیں, تو اس کا دائرہ کار کیا ہے, اور کیا اس کو جو تاثر دیا جا رہا ہے الیکشن کے التوا کا, یہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی تو نہیں ہے؟ دیکھیے الیکشن کے التوا کی جو کہانی گھڑی جا رہی ہے, یہ تاثر ہے, یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح 4-5 مہینے سے ایک ڈیبیٹ تھی کہ یہ اسمبلی اپنی مدت بڑھائے گی, یہ اسمبلی حکومت جو ہے لمبا چلے گی. ہم اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ ایسا کوئی وجود نہیں ہے, بالکل نہیں ہو سکتا. پھر جواب دیا گیا کہ دیکھو نا جی پنجاب میں بھی تو ہوا ہے ناگواں کے ٹیکر لمبے عرصے کے لیے, KPK میں ہوا ہے, اس کی بھی ہم نے وضاحت کی کہ بھائی وہ ایک اور صورتحال ہے, وہاں مڈ ٹرم انتخاب کے لیے بدنیتی کی بنیاد پہ اسمبلیاں توڑی گئی, اور اس کو چیف منسٹرز نے بھی کہا کہ یہ درست نہیں ہے. اس کو عدالت کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوئی, بینچ ٹوٹتے رہے, بنتے رہے, میڈیا کے اندر بھی, پارلیمان نے بھی اس کو مسترد کیا, ساری جماعتوں نے ماسوائے PTI کی. سو اس کی ایک اور صورت ہے, اور یہ بھی طے تھا, ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ایک صوبے کے اندر الیکشن ہوتا ہے اور بڑے صوبے کے اندر الیکشن ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ جاتی ہوگی, اس پہ بڑی خوفناک بحث چلے گی. لیکن یہاں تو مدت ختم ہو رہی ہے, جو مینڈیٹ تھا عوام کا دیا ہوا وہ ختم ہو رہا ہے. اس ختم ہونے کے بعد یہ کیسے آگے جائے گا؟ جو مردم شماری کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایک مردم شماری کو بہانہ بنایا جا سکتا ہے, مردم شماری والا ایشو آئینی ہے, کچھ جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے, وہ بھی آئینی مطالبہ ہے, غیر آئینی نہیں ہے. لیکن MKM فرض کو کہہ رہی ہے, تو MKM ایک طرف مردم شماری پہ اعتراض کر رہی ہے کہ یہ مردم شماری درست نہیں ہوئی, ہمیں صحیح طرح کاؤنٹ نہیں کیا گیا, دوسری طرف کہہ رہی ہے کسی مردم شماری کے تحت الیکشن کرائے جائیں. اب اس کے لیے تو ضروری ہے کہ پہلے ان کے سیٹسفیکشن کے لیے کراچی اور حیدرآباد کی حد تک تو ضرور کی جائے, تو باقی جماعتیں بھی کر سکتی ہے کہ مردم شماری کے عمل کو ان کی سیٹسفیکشن کے لیے کیا جائے, تو 2 مہینے اس پہ لگ جائیں, اس کے بعد 4 مہینے کمیشن کو دے, پھر 2 مہینے کا الیکشن آ جائے, تو یہ تو 8-9 مہینے ہو گیا ڈیلے. الیکشن کو اس بنیاد پہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ مردم شماری ہونی ہے, اس کے بعد کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں اس کو ایگری کرنا ہے سب نے, اگر وہ ایگری کر جائیں گے پھر اس کو نوٹیفائی کرنے کے بعد اگلے پروسیسز شروع ہوں گے. سو یہ ایک جواز نہیں بن سکتا میری دانش میں. اور پھر اس کے اوپر ایک اور بات بھی ہے, کچھ وکلاء کا, قانون دانوں کا یہ خیال ہے, میرا خیال نہیں ہے ویسے, لیکن کچھ قانون دانوں کا سنجیدہ خیال ہے کہ اگر مردم شماری نئی کے اوپر بات کی گئی تو جو صوبوں کی ایلوکیٹڈ سیٹس ہیں قومی اسمبلی کی, اس کا نمبر تبدیل کرنا پڑا تو آئینی ترمیم چاہیے. آئینی ترمیم, جی بالکل.